آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ تعلیمی ماڈل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو صرف کتابی علم پر نہیں بلکہ عملی مہارتوں پر زور دیتا ہے تاکہ بچوں کی شخصیت اور تعلیمی قابلیت دونوں ایک ساتھ بہتر ہوں۔ اچھا، تو ایک سوال جو اکثر والدین کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے بچوں کو ملنے والی تعلیم انہیں زندگی کی اصل مشکلات کے لیے تیار بھی کر رہی ہے یا نہیں؟ حقیقی تعلیم آخر ہے کیا؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ جدید تعلیمی نظام کام کیسے کرتا ہے۔ ہم اسے ان 5 حصوں میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ ہم سب یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ صرف اچھے گریڈز لے لینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ اصل زندگی میں ذمہ داری، نظم و ضبط اور عملی کاموں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اکثر روایتی تعلیم میں یہ چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ ماڈل کیا کرتا ہے۔ یہاں روزانہ کے شیڈیول کو بہت سوچ سمجھ کر 2 الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں، یہ ماڈل 2 حصوں میں کام کرتا ہے۔ دن کا پہلا حصہ جو 2 سے 3 گھنٹے کا ہے، ڈیجیٹل کلاس پر مشتمل ہوتا ہے جہاں بنیادی مضامین پڑھائے جاتے ہیں، اور پھر آتا ہے دوسرا حصہ 2 گھنٹوں کے عملی گروپس جہاں اصل توجہ مہارتیں سکھانے اور کردار بنانے پر ہوتی ہے۔ یہاں سے بات اصل میں دلچسپ ہوتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو عملی کام ہیں یہ کس طرح بچوں میں پڑھائی اور زندگی کے لیے ضروری نظم و ضبط پیدا کرتے ہیں۔ چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکیزگی گروپ کی۔ اب یہ صرف صفائی ستھرائی نہیں ہے، اس کا مقصد بہت گہرا ہے، بچوں میں ترتیب اور ڈسپلن کا احساس پیدا کرنا۔ تو بچے کرتے کیا ہیں؟ وہ اپنی کلاس خود ترتیب دیتے ہیں، صفائی کے روزمرہ کے کام کرتے ہیں اور اپنی ذاتی صفائی کا خیال رکھنا سیکھتے ہیں۔ اس سے انہیں اپنی جگہ اور اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ایک بچہ اپنی چیزوں کو، اپنی جگہ کو منظم رکھنا سیکھتا ہے تو یہی عادت اس کے پڑھائی کے کاموں میں بھی نظر آتی ہے۔ اس کا ہوم ورک زیادہ منظم ہوتا ہے، اس کے نوٹس صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک اور عام مسئلے کی طرف، بچوں کی توجہ کا مسئلہ یعنی لیک آف فوکس۔ دیکھتے ہیں لائبریری گروپ اس میں کیسے مدد کرتا ہے۔ اس گروپ میں بچوں کو کتابیں ترتیب سے رکھنے، خاموشی سے بیٹھ کر پڑھنے اور جو پڑھا ہے اس کا خلاصہ لکھنے جیسے کام دیے جاتے ہیں۔ یہ تمام سرگرمیاں دماغ کو بھٹکنے سے روکتی ہیں اور توجہ مرکوز کرنے کی مشق کرواتی ہیں۔ اور یہ بہت زبردست بات ہے۔ سوچیں ذرا، بکھری ہوئی کتابوں کو ترتیب میں لانا بالکل ویسا ہی ہے جیسے بکھرے ہوئے خیالات کو جمع کر کے ایک مضمون لکھنا یا کسی ریاضی کے مسئلے کو حل کرنا۔ یہ ایک ہی ذہنی مہارت ہے۔ اور آخر میں اخلاقیات گروپ، یہاں احترام، سچائی اور دوسروں سے بات کرنے کے طریقے جیسے اہم سبق سکھائے جاتے ہیں، لیکن عملی طریقوں سے۔ یہاں صرف نصیحتیں نہیں دی جاتی بلکہ بچوں سے باقاعدہ ایکٹنگ یعنی رول پلے کروائے جاتے ہیں، جیسے بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے یا اگر کسی دوست سے اختلاف ہو جائے تو اسے کیسے سلجھانا ہے، وہ یہ سب کر کے سیکھتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچے ایک محفوظ ماحول میں عزت اور ہمدردی کی پریکٹس کر لیتے ہیں تو اصل زندگی میں اساتذہ اور دوستوں کے ساتھ ان کا رویہ خود بخود بہتر ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ تمام گروپس کی سرگرمیاں اور کلاس کی پڑھائی آپس میں ملتی ہیں تو بچے کی پوری شخصیت پر ایک بہت ہی مثبت اور گہرا اثر پڑتا ہے۔ نتیجہ ایک ایسا طالب علم ہوتا ہے جو صرف پڑھائی میں اچھا نہیں ہوتا بلکہ اس میں خود اعتمادی ہوتی ہے، اس کے پاس عملی مہارتیں ہوتی ہیں، وہ نظم و ضبط کا پابند ہوتا ہے اور اس کے اخلاقیات بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ اور اس ماڈل کے مطابق جب تعلیم ایک بچے کی اس طرح مکمل نشوونما کرے تو در حقیقت یہی حقیقی تعلیم کہلاتی ہے۔ اچھا، تو ان سب باتوں کا والدین کے لیے کیا مطلب ہے؟ ان کے لیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ فوائد بہت براہ راست اور عملی ہیں۔ دیکھیں، جب بچہ خود اپنے کام کرنے لگتا ہے تو وہ خود مختار بنتا ہے، وہ گھر میں زیادہ ذمہ دار اور مددگار ثابت ہوتا ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ بغیر کسی مہنگی ٹیوشن یا ایکسٹرا کلاسز کے ہوتا ہے، جس سے خاندان پر کوئی اضافی مالی بوجھ بھی نہیں پڑتا۔ تو آخر میں ایک سوال، اگر بچوں کا کردار ان کی مہارتوں سے بنتا ہے تو کیا کامیابی کو ناپنے کا ہمارا پیمانہ صرف رپورٹ کارڈ ہونا چاہیے یا ہمیں بچے کی مکمل شخصیت کو دیکھنا چاہیے؟